جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی گئی. وہ 5 چیزیں مجھ سے قبل اللہ کے کسی رسول کو رب کائنات نے عطا نہیں کی ہیں. وہ 5 چیزیں پہلی بار میں مصطفیٰ کو عطا کی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلی چیز 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب اور دبدبہ طاری کر دیا گیا ہے. نصرت بالرعب، میں اگر 1 مہینے کی مسافت دور بیٹھا ہوں تو لوگ میرا نام سن کے کانپتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں میرا نام سن کر. دشمن اور کفار میرا نام 1 ماہ کی مسافت دور سے سن لیں تو ان کے اوپر میری ہیبت طاری ہو جاتی ہے. وہ ڈرنے لگ جاتے ہیں کہیں محمد کا گزر ادھر نہ ہو جائے، کہیں وہ اس جانب نہ تشریف لے کے آئے، کہیں اس طرف نہ آ جائے. تو مجھے روب دیا گیا ہے. بڑے بڑے لوگ میرا نام سن کے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ اس روئے زمین کے میرے نام سے خوف کھاتے ہیں. تو یہ روب جو مجھے دیا گیا ہے کسی اور رسول اور نبی کو نہیں دیا گیا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ جعلت للارض مسجدا وطہورا، کہ رب کائنات نے پوری روئے زمین کو میری لیے مسجد بنا دیا ہے. پہلے جتنی بھی امتیں آئیں ان کی عبادت گاہیں، ان کے معبد، ان کی سجدہ گاہیں مخصوص تھی کہ جب تک وہ عبادت گاہ میں نہیں جاتے اتنی دیر تک ان کا سجدہ نہیں ہوتا. ان کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا. ضروری ہے کہ پہلے مسجد یا عبادت گاہ کی طرف جاؤ اور وہاں جا کے اللہ کو سجدہ کرو. لیکن جب سے میں آیا ہوں جعلت للارض مسجدا وطہورا، اب پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے. میں جہاں چاہوں، جب چاہوں، جس وقت چاہوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکتا ہوں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے یہ وصف کہ پوری روئے زمین مسلمانوں کے لیے مسجد ہے، میرے آقا کے لیے مسجد ہے، یہ امت کو بھی اعزاز دیا گیا کہ تم جہاں بھی کھڑے ہو وہیں وضو کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، رب سجدے قبول کر لے گا. رب کائنات سجدوں کو قبول کرے گا. اب وہ شرط نہیں رہی کہ مسجد کے اندر جاؤ اور سجدہ کرو، عبادت گاہ کے اندر جاؤ اور سجدہ کرو. فرمایا جہاں وقت مل جائے، جہاں جس جگہ کھڑے ہو وہیں اپنا رخ قبلہ جانب کرو، بیت اللہ شریف کی طرف اپنا رخ پھیرو، رخ پھیر کے سجدہ کرو. سجدہ کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے. تو رب کائنات نے یہ کمال بھی عطا کیا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، میری امت کے لیے بھی غنیمت کو حلال کیا گیا ہے. لیکن مجھ سے قبل جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے لیے اور ان کی امتوں کے لیے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا. ان کے لیے کنسیشن اور رعایت نہیں رکھی گئی کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تم فتح یاب ہو جاؤ تو ان کا مال جو تمہارے قبضے میں آئے وہ ان امتوں کے لیے استعمال کرنا حلال نہیں تھا، بلکہ حکم یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ کے اس کو آگ لگا دو. اگر آگ جلا دے تو قبول ہو جائے گا اور نہیں جلاؤ گے تو قبول نہیں ہوگا. انہیں اپنا مال غنیمت جلانا ہی پڑتا تھا. لیکن میری باری آئی، میرے آقا فرماتے میری امت کی باری آئی، فرمایا اب سامان کو جلانا نہیں ہے، اپنے استعمال میں لانا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اپنی حاجات کو پورا کرنا ہے. تو اگلوں کا مال غنیمت جلانا پڑتا تھا، لیکن اس امت کا مال غنیمت جلانا نہیں پڑتا ہے، اپنی ضرورت میں استعمال کرنا پڑتا ہے. تو یہ اعزاز بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا. اور اگلی بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی ہے، مجھے شفاعت کا مقام دیا گیا، کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا.
کہ قیامت کے دن جب امتیں پریشان ہوں گی، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے حساب و کتاب سے ڈر رہے ہوں گے اور پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، میرے آقا فرماتے اس وقت میں سب سے پہلے ان کا سفارشی بن کے سامنے آ جاؤں گا، میں شفاعت کروں گا رب کائنات کی بارگاہ میں، خالق ذوالجلال کے دربار میں شفاعت کروں گا کہ باری تعالیٰ انہیں بخش دیا جائے، ان پہ آسانیاں کر دی جائے، ان سے دھوپ کو ختم کیا جائے، ان کی پیاس کو ختم کر دیا جائے۔ تو جب میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا تو پھر میرے صدقے رب کائنات اپنی خلقت پہ رحم فرماتا جائے گا۔